ویلکم بیک ٹو آور چینل. تو آج کچھ ڈسکس کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ لائف امریکہ میں کیسے ہوتی ہے. سب سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی نیچے کلک کر سکتے ہیں ریئل ٹائم ان یو ایس. اچھا، پہلا ٹاپک تو یہ ہے کہ کوئی بھی انٹرنیشنل آتا ہے چاہے کسی بھی جگہ سے، ڈیفینیٹلی اس کو اپنے کنٹری میں ڈیفینیٹلی یہاں کی یونیورسٹی کے اندر ریکوائرمنٹس کو پورے کرنے کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے. تو جب وہ اپلائی کرتے ہیں تو ان ریٹرن یو ہیو ٹو فلفل آل دا ڈاکومنٹیشنس، اور پھر آپ اپنی کنٹری ٹو کنٹری ویزا ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی ایمبیسی میں اپنی سائٹ پہ مطلب اپلائی کرتے ہیں. اور ونس یور ویزا گیٹ اپرووڈ، سو نیکسٹ اسٹیپ از یو آر کمنگ ہیئر. سو جب آپ آتے ہیں تو آپ کا امیگریشن پروسیس جو ہم نے ڈسکس کیا ویسے رہتا ہے. سو ہم اس ویڈیو میں تھوڑا بہت ڈسکس کرتے ہیں کہ آفٹر جب آپ یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد ایسے کون کون سے سرکمسٹانسز آپ کو گزارنا پڑتا ہے یونیورسٹی لائف کے اندر رہتے ہوئے اور یونیورسٹی سے باہر جب آپ کو کام ڈھونڈنا ہے. تو ڈسکس کرتے ہیں کلچر وائز. تو آپ بہت سی چیزوں میں چینجز دیکھتے ہیں. ہم یوز ٹو نہیں ہوتے جہاں پہ ہم پہلے یونیورسٹی یا کالج میں پڑھتے ہوئے آئے ہیں اور ہمارا پروفیشن شاید کچھ بھی ہو. اگر ہم آفٹر لانگ وائل جاب کے بعد کچھ عرصے بعد پڑھائی میں آ رہے ہیں یا جیسے ایز اے نارمل اسٹوڈنٹ، زیادہ تر لوگ بیچلرس کرنے آتے ہیں، کچھ لوگ اسکولس کرنے بھی آتے ہیں اور کچھ ڈائریکٹ ماسٹرس کے لیے، ڈپینڈنگ آن وچ ڈگری اور وچ پروگرام یو وانٹ ٹو کم. تو کلچرل کافی چینج رہتی ہیں کہ آپ جیسے اگر آپ نے باہر نکلنا ہے تو آپ کو حلال فوڈ دیکھنا ہے، اور مطلب آپ یو ناٹ یوز ٹو آپ دوسرا فوڈ نہیں کھانا پسند کرتے، یا آپ کو کچھ اگر کچھ اسپیسیفک فوڈ آئٹم دیکھنی تو اس کے لیے آپ کو اس کلچر کو اس ایریے میں جدھر آپ رکے ہوئے تو آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ کیا مل رہا ہے ایسا. تو آپ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں فوڈ کے ساتھ ود دا پیسج آف ٹائم، جو بھی ہو، یا خود آپ بنائیں گے. اگر آپ ڈوم میں رہتے ہیں یا یونیورسٹی میں آپ ایز این انڈیویجول روم لے کے رہتے ہیں تو مطلب کچھ نہ کچھ آپ کو ایسا آپ کے آس پاس مل جائے گا جس کو آپ بہتر ہے کہ اگر آپ خود کوک کریں. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی یو کین آلسو ایٹ. کیمپس لائف بہت مزیدار ہوتی ہے. جب آپ ادھر آتے ہیں تو مطلب بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہم وہاں پہ یوز ٹو نہیں ہوتے، یا ہماری یونیورسٹیز میں وہ کالجز میں وہ اویلیبل نہیں رہتی. لائک لائبریری کلچر، یا آپ لوگ باہر بہت زیادہ لائبریری میں جا کے پڑھنا پسند کرتے ہیں، اور گروپ کمبائن مطلب کوئی نہ کوئی کلبس رہتے ہیں جس کے اندر آپ رہتے ہو. مطلب لائف بڑی مزیدار ہوتی ہے. لائک دوز آر ون آف دا گڈ ڈیز یو کین سے سبھی کے لیے. اور فوڈ مل جاتا ہے سم ٹائم کیمپس کے اندر کیفیٹیریاز میں، اور سم ٹائم کیفیٹیریا سے باہر تھوڑا بہت آپ کو چلنا پڑتا، مطلب اپنے کیمپس سے تھوڑا باہر نکلنا پڑتا ہے. اگر بگ کیمپسز ہیں تو ود ان سٹیز ہیں، اور اسپیشلی وہاں پہ تو آپ کو کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا تھوڑا بہت آگے پیچھے چل کے. اگر آپ کا کیمپس تھوڑا سا آؤٹ سائڈ سٹی ہے، لوکیشن ذرا کھلے علاقے میں، تو پھر دیر از اے گڈ چانس کہ آپ کو شاید گاڑی یا بس لے کے ٹرانسپورٹ لے کے اپنے آپ کو. موسٹلی یونیورسٹیز کے اندر ایٹ لیسٹ کچھ یونیورسٹیز میں حلال، بٹ ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں تو چکن اور باقی آئٹمس سارا کچھ مل جاتا ہے، جو کہ کچھ یونیورسٹیز حلال بھی آفر کر دیتے ہیں، ڈپینڈس کون سے ایریا میں. تو فائنینشیل میٹرز کو اگر ہم دیکھیں تو ظاہری سی بات ہے، آپ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن جب آپ لیتے ہیں تو آپ کے لیے یہ چیز بڑی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے پڑھائی کو ختم کرنا ہے، تاکہ اس پرٹیکولر ایئرس کی آپ کو فی چاہیے. اور 4 ایئرس کا پروگرام تو آپ کو سیمیسٹر وائز فی چاہیے. انٹرنیشنل فیس نارملی نیشنلس کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے، آئی مین لائک ٹوائس سے بھی زیادہ فار ایگزامپل. اور جو نیشنل ہوتے ہیں ان کی فیس کچھ کم رہتی ہے سیمیسٹر وائز. اور پر اینم یہاں پہ زیادہ تر کیلکولیٹ کی جاتی ہے. نارملی پر اینم بتاتے ہیں آپ کو ایئرلی فیس آپ کی اتنی ہے. فائنینشیل میٹرز کے اندر اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ لون نہیں مل سکتے. انٹرنیشنل آپ نہیں ہوتے، آپ کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہوتے، تو آپ کو فائنینس اپنے پیچھے سے اپنے کنٹری اور ملک سے لے کے آنے پڑتے ہیں. ہاں، آپ کو بینگ اے اسٹوڈنٹ آپ کو کچھ نمبر آف آورس 20 آورس منیمم الاؤ ہوتا ہے، جو کہ لیگل ہے آل ود ان یو ایس، یو کے اور باقی کنٹریز میں بھی ہے ایسے ہی. آپ اس کے اندر پراپر 20 آورس کام کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی جا کے.
منیمم ویج تو ملتی ہے اسٹوڈنٹس، کافی لوگ تھوڑا بہت کام کر کے اپنا جیب خرچ بنا لیتے ہیں. اس میں اتنا ہی ہوتا ہے، آپ کا جیب خرچ اچھا بن جاتا ہے، ساتھ ساتھ آپ اپنی پڑھائی کر لیتے ہیں. ہیلتھ کیئر کے بارے میں دیکھا جائے تو آپ کو انشورنس اپلائی کرنی پڑتی ہے. یو ایس کے اندر بیسکلی کوئی بھی ہیلتھ کیئر از ناٹ فری، تو آپ کو اس کے لیے اسپیسیفکلی لینی پڑتی ہے وہ. تو وہ آپ انشورنس کمپنیز کسی کو بھی کر کے، اگر آپ ویسے یعنی یہاں پہ آپ یو ہیو ٹو پے فار دا انشورنس سمپلی. ہم اس کے بارے میں مزید ڈسکس کریں گے کہ اسٹوڈنٹ کو کس طرح کی انشورنس لینی پڑتی ہے، اور ایز این انڈیویجول جو یہاں پہ رہتے ہیں، چاہے ایز اے نیشنل ہوتے ہیں یا گرین کارڈ یا مطلب کچھ بھی ان کے پاس اچھا ویزا اسٹیٹس ایسا ہوتا ہے جس کے لیے کین لیگلی ورک، اس سرکمسٹانسز میں آپ کو کس قسم کی انشورنس مل سکتی ہے. سارا چکر صرف اس چیز کا ہی ہے کہ آپ کی انکم کتنی ہے. اگر آپ کی انکم ایز اے اسٹوڈنٹ ڈیفینیٹلی نہیں ہوتی تو کمپنی انشورنس کمپنیز کے تھرو آپ لے لیتے ہو، اور باقی اگر آپ ایز اے نیشنل ہو تو پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی انکم کتنی ہے. یعنی آپ ہیلتھ کیئر، میڈی کیئر اور میڈیکیڈ، اس کے بارے میں بھی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ان ڈیٹیل دیکھیں گے آنے والے وقت میں. لیگل میٹرز ہر یونیورسٹیز کالجز کے اندر دیکھا جائے تو ان کے اپنے لیگل ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ان سے جا کے پوچھیں، اور آپ کے وہ پرابلمس، لیگل افیئرس، ویزا افیئرس، اور کچھ ایسی ٹرمس جو ڈیورنگ ایکسٹینشنز پروسیس اینڈ آل، وہ سارے کے سارے اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ لائف ویسے تو بہت مزیدار ہوتی ہے، تو بہت سی چیزیں آپ کو ایکسپلور کرنے کو ملتی ہیں. جیسے اسٹوڈنٹس ٹرپ نکلتے ہیں، ووکیشنل کچھ اس طرح کے جس کے اندر آپ کو یونیک اپرچونیٹیز ملتی ہیں کہ آپ کچھ ایسے کلبس جوائن کرو جس کے اندر آپ کو تھوڑا ایکسپلور کرنے کو ملے، دوسرے علاقے میں جا کے، یا کچھ نیا سمجھنے دیکھنے کو ملے. چاہے کسی یونیورسٹی کالج نیو ایریا میں جا کے آپ کچھ لرن کر رہے ہیں. فار ایگزامپل تھوڑا بہت ہوم سک ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں ڈیفینیٹلی بات کرنا پسند کروں گا کہ فار ایگزامپل آپ چاہے جتنے بھی، اگر آپ پہلی دفعہ گھر سے باہر نکلے اور اگر آپ نکلتے ہیں تو پھر بھی آپ کو گھر والے آپ مس کریں گے نا ڈیفینیٹلی. کون نہیں کرتا. تو اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہوم سکنس سے دور رہنے کے لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں، اور آپ اپنے آپ کو مطلب کسی چیز میں انوالو رکھیں. اسپیشلی اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ ہیں تو یو مسٹ دن کے اندر اسپیئر سم ٹائم اپنے آپ کو جم یا کچھ ایسا ورک آؤٹ جو بھی آپ کو پسند ہے، آپ اس کے لیے تھوڑا بہت اپنی ایکسرشن کریں تاکہ نارملی آپ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھ سکیں. دیٹس ویری امپورٹنٹ ٹو. اور ساتھ میں ہوم سکنس کو دور کرنے کا یہی ہے کہ اگر کوئی کلبس ہیں یا کچھ ایسے جن کو آپ جوائن کر کے جو سوشلائز ہو سکیں تو ڈیفینیٹلی آپ ان کو جوائن کر سکتے ہیں. جو اسکول کے اپنے کلبس ہوتے ہیں جس کے اندر تھرو اپرچونیٹیز ملتی ہیں کچھ. اگر آپ کو کسی ڈپارٹمنٹ یا کسی اور این جی اوز یا کسی بھی فار ایگزامپل ایسے ڈپارٹمنٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ایفیلیٹ ہونا ہے، سو دے ہیو دیئر اون کلبس دیئر. سو کلچرل ایکسچینج اینڈ لرننگ پروگرام میں اگر دیکھا ہے تو یو لرن اے لاٹ. بہت سی چیزیں جو آپ نے پہلے اس طریقے سے نہیں لرن کی ہوتی اپنے کنٹری کے اندر، اور جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو وہ لرن اور ایکسپلور کرنے کا موقع بھی ملتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم کس طریقے سے وہاں پہ چیزیں سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. یہاں پہ تھوڑا اسکول کی پڑھائی، یونیورسٹیز کی پڑھائی تو ڈفرینٹ وے میں ہوتی ہے، تو ہمیں وہ لرننگ ایکسپیرینس جو ہم وی آر یوز ٹو، تو تھوڑا آپ کو اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو اسپیڈ اپ کوپ اپ ود دا کورس ورک. پہلے ایک دو سیمسٹر تھوڑا بہت آپ کو زیادہ زور لگتا ہے. یو نیڈ ٹو کنسنٹریٹ مور آن دیز تاکہ آپ اچھے سے تاکہ آپ تھوڑا زیادہ انوالو رہ کے آپ اچھے سے ان چیزوں کو اچھے سے ایکسپلور کر سکیں. اور اگین جاب کی بات کرنا پسند کروں گا کہ تھوڑا بہت آپ ایسا کیسے اپنی لیونگ کو کیسے کر سکتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں، یا آپ ملٹیپل کیا جابس ایسے کر سکتے ہیں. جی ہاں بالکل. اگر آپ کوئی جاب دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پسند ہے، اور اگر کوئی بھی لیگل 20 آورز آپ کو پے کرنا چاہتا ہے، اسٹوڈنٹس بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ اگر آپ اپنی ریزیومے کو اپڈیٹ کر کے نہیں لا رہے تو پلیز میک شیور کریں کہ آپ کو اپنی ریزیومے پہ کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑتا ہے. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ کی ریئل اسٹڈیز تو کچھ اور ہوتی ہیں، بٹ آپ کو جاب چاہیے رہتی ہے اپنے سروائیول کے لیے. اور اس میں پہلی جاب میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کو پرٹیکولرلی اس میں ہی جانا ہے. تو آپ کو ہوتا ہے کہ بس کسی جگہ پہ اف یو آر گیننگ اے پراپر
ایکسپیرینس اور جاب بھی کچھ بہتر ہے، آپ کے آورس کو سیوٹ کرتی ہے، تو اسٹوڈنٹ لائف میں آپ موسٹلی وہ والی جاب پکڑ لیتے ہیں. تو وہ پیس تو اتنا زیادہ نہیں کرتی آپ کو، لائک 15 ٹو لائک سم ویئر اراؤنڈ مے بی، اگر اف یو آر لکی انف تو آپ کو $18 تک مل سکتے ہیں، یا سم ویئر بٹوین دس ایریا. تو پھر بھی اگر آپ تھوڑا بہت ایکسپیرینس کر لیتے ہیں، تو اگر آپ آفس جاب کریں تو شاید ہو سکتا ہے آپ کی 22 تک بھی پے لگ جائے. اگر آپ لیٹس سی دیکھیں اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو 20 آورس بھی الاؤ ہیں، تو آپ کو کچھ بھی جاب کرنی ہے کہیں پہ بھی ملتی ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ ویزے کو موسٹلی لوگ ہائر کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس فل ٹائم نمبر آف آورس ہوں. سبھی کو فل ٹائم چاہیے ہوتے ہیں، بٹ کچھ ریسٹورینٹس اور کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ایٹ لیسٹ وہ لوگ 20 آورس کو بھی پریفر کرتے ہیں، کیونکہ ان کو دے کنٹینیوسلی ہائر، ان کو ہیومن ریسورس چاہیے ہوتی ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے. والمارٹ دیکھ لیں، کچھ ٹی جے میکس جو ہمارے اتنے ریٹیل اسٹور ہیں جو آس پاس، وہ اسٹوڈنٹس ہی تقریباً ہائر کرتے ہیں. ان کو کسی بھی قسم کا اسٹوڈنٹ مل جائے تو ان کے لیے نمبر آف آورس لگانا ایزی ہوتا ہے. وہ باقی اگر آپ دیکھیں کچھ فاسٹ فوڈ چینج، وہ بھی موسٹلی اسٹوڈنٹس ہائر کرتے ہیں، کیونکہ ان اسٹوڈنٹس کو کوئی پرٹیکولر ٹائم میں ٹائم کرنے کا ہوتا نہیں ہے ضرورت، تو وہ اپنے شفٹ آگے پیچھے کر کے رات میں بھی ایون کام کر سکتے ہیں اگر آپ کو مل جائے تو. باقی 7-11 از اے گڈ پلیس ہے، ادھر دیکھیں آپ کو اپرچونیٹی مل سکتی ہے اپنے ایریے کے اندر. اگر آپ کوئی لوکل کنوینئنس اسٹور ہے تو میری ریکمنڈیشن آپ انہیں ریکویسٹ کریں، وہ آپ کو لازمی جاب آفر کریں گے. اور شروع میں اف یو نیڈ اے جاب تو میں تو سب سے پہلے یہی بولوں گا کہ آپ کو اپنا اسکل، کچھ ایسا اسکل سیکھنا ہے جس کی بیس کے اوپر آپ رائٹ اوے جاب مل سکتی ہے آپ کو. تو اس کے بارے میں بھی میں سجیسٹ کر دیتا ہوں، اور اس کے ریلیونٹ میں کچھ ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اور اگر آپ دیکھیں فار ایگزامپل آپ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں، نو میٹر آپ کمپیوٹر سائنسز پڑھ رہے ہیں یا بیچلرس ڈگری کر رہے ہیں، یا آپ کچھ بھی سائنس انجینئرنگ یا کچھ ایسا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بائی دی اینڈ ایونچولی جاب لینی ہے. یہاں پہ دو چیزیں ہیں کہ یو نیڈ اے جاب بائی دی اینڈ آف اے اسٹڈیز، اور یو نیڈ اے کیریئر، اور یو وانٹ ٹو اسٹارٹ دا جاب ان دا سیم ڈومین جس میں آپ نے اتنے سال پڑھا. تو موسٹلی اسٹوڈنٹس اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ میں نے اگر اس چیز میں پڑھا ہے اور مجھے اگر اسی میں جاب مل جائے تو میں کس طرح مطلب زیادہ اچھا میرے لیے لرن کرنا، جو کہ بہت اچھی چیز ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر آپ کو اپنے کیریئر کو آگے رکھنا. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ود ان یو ایس آ کے سب سے پہلی بات، اگر آپ کو اپرچونیٹی ملتی ہے اور وہ جاب آپ کو جو اچھا پے کرتی ہے، منیمم $30 $35، آئی مین جو کہ بہت اچھی سیلری پہ اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ بھی آ رہے ہیں اور آپ کی ایز این او پی ٹی ہوتی ہی آپ کو جاب مل جائے، تو اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے. آپ کا کیریئر ایک اسٹارٹ ہو رہا ہے. نو ڈاؤٹ آپ نے بہت محنت کی ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے. تو میں اس بارے میں ریکمینڈ کروں گا، یہ میرے وی ہیو ون آف مائی فرینڈ سو جو آئی ٹی کمپنی رن کرتے ہیں، اور ان کو وہ ٹریننگس کراتے ہیں ڈفرینٹ آئی ٹی ٹیکنالوجیز کے اندر، اور وہ میں ان کا لنک کمنٹ میں ڈال دوں گا، اگر آپ کو دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ادھر آتے ہیں اور آپ کو پیرالل اسٹڈیز کے ساتھ اور ایون آفٹر دا اسٹڈیز یو لوکنگ فار اے کیریئر اور کیریئر چینج، تو آپ انہیں لازمی جا کے چیک کر سکتے ہیں. اور ان کے پاس دے ہیو اے لاٹ آف لسٹ آف ڈفرینٹ ڈومینس کورسز. سو آج کا ٹاپک کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں، اور میں آپ سے کل پھر ملوں گا ایک نئی ٹاپک کے لیے، یا آپ کو کہیں باہر کچھ دکھاتے ایکسپلور کرتے ہوئے. اگر آپ کو کوئی چیز ریکمینڈ کرنی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس کو اور بہتر انٹرٹین کر سکتے ہیں، تو کائنڈلی آپ اپنے کمنٹ باکس میں دے دیجیے گا. انٹل دین، تب تک کے لیے اللہ حافظ.